ہمیں اس سلسلے میں جوائن کیا ہے چودھری عرفان ظہیر صاحب نے، سینئر اسپورٹ اینکر ہیں، سینئر اسپورٹ تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی ویلکم جی، تھینک یو سر اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جس طرح زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ رمیز راجہ ایک بہتر انتخاب ہے، انہیں ان کے عہدے سے ہٹانا نہیں چاہیے۔ جس طرح وہ پاکستان کی کرکٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جس طرح اس میں وہ کام کر رہے ہیں، اگر پی ایس ایل کے حوالے سے بات کی جائے، اور لاسٹ جو انٹرویو جو ہم نے دیکھا رمیز راجہ صاحب کا سامنے آیا، انہوں نے یہی کہا اس حوالے سے کہ پاکستان کرکٹ کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انڈر 19 میں بھی جو ہے پی ایس ایل لائیں گے۔ تو ایک اچھے اقدامات کی طرف جا رہی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم، اور پاکستان کا کرکٹ کا جو شعبہ ہے وہ اسپورٹس میں کافی بہتر نظر آ رہا تھا، مگر اگر یہاں بھی تبدیلیاں نظر آئیں گی تو اس کے بعد تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں، آپ بتائیں سر۔ جی، اس میں اوور آل سارا ڈسکس کریں تو پہلے تو تھوڑا سا کمپیریزن کر لیا جائے۔ اگر جو ہم نے جو دور دیکھا پہلے نجم سیٹھی کا، یہاں ابھی بات کر رہے ہیں رمیز راجہ کی، ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دونوں کی کمپیریزن کروں تو مجھے نجم سیٹھی کا دور تھوڑا زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے کافی ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو جیسے پی ایس ایل کا انعقاد کرنا، پھر ڈپارٹمنٹ بھی انہوں نے انہینس کیا تھا، اس لحاظ سے چیزیں تھی۔ جو سب سے بڑا اس میں وائٹل رول ہوگا، یہ تو اس میں تو کوئی سیکنڈ میرا خیال اوپینین نہیں کسی کو ہوگا کہ اب رمیز راجہ اگر ریٹائرمنٹ نہیں بھی لیتے تو ان کو تبدیل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو پیٹرن ان چیف جیسے پی ایم ہوتا ہے تو اپنی مرضی کے بندے کو لگاتا ہے، تو وہ نجم سیٹھی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آتا ہے تو وہ تو 100% ایک کنفرم چیز ہے کہ وہ چینج ہوگا۔ دوسرا یہ کہ رمیز راجہ کی جتنی باتیں تھی، اوبیسلی کرکٹنگ بیک گراؤنڈ تھا، پاکستانی کیپٹن بھی رہ چکے ہیں، نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر جو اس ٹائم اکیڈمی تھی، نیشنل اکیڈمی، اس میں بھی چیز ایکٹیو کے رول تھے تو اس پہ کام کر چکے تھے، بٹ ان کی جتنی بھی باتیں تھیں ابھی یہ باتیں تھیں، ابھی کسی چیز کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ اور جیسے کہ آپ نے اگزامپل کوٹ کی انڈر 19 کا پی ایس ایل کرانے کا، میں اس کو بہت جلدی اتنا جلدی کو وائز ڈیسیژن نہیں سمجھتا تھا۔ ریزن یہ ہے کہ کرکٹر سے بھی میری بات ہوئی کہ اگر آپ بچوں کو T20 کا رجحان دے دیں گے، وہ ٹینڈنسی میں لے آئیں گے تو بچے شارٹر فارمیٹ کی طرف چلے جائیں گے، وہ لانگر فارمیٹ نہیں کھیلیں گے، ان کو کم ٹائم کے اندر پیسہ زیادہ ملے گا، وہ اس چاند کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ کوئی بہت بڑا ڈیسیژن نہیں تھا اچھا کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے۔ ہاں، لیٹر آن جب ڈیولپ ہو جائے تو پھر آپ اس میں، اور جیسے کہ آپ نے اگزامپل کوٹ کی انڈر 19 کا پی ایس ایل کرانے کا، میں اس کو بہت جلدی اتنا جلدی کو وائز ڈیسیژن نہیں سمجھتا تھا۔ ریزن یہ ہے کہ کرکٹر سے بھی میری بات ہوئی کہ اگر آپ بچوں کو T20 کا رجحان دے دیں گے، وہ ٹینڈنسی میں لے آئیں گے تو بچے شارٹر فارمیٹ کی طرف چلے جائیں گے، وہ لانگر فارمیٹ نہیں کھیلیں گے، ان کو کم ٹائم کے اندر پیسہ زیادہ ملے گا، وہ اس چاند کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ کوئی بہت بڑا ڈیسیژن نہیں تھا اچھا کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے۔ ہاں، لیٹر آن جب ڈیولپ ہو جائے تو پھر آپ اس میں کئی چیزیں ایڈ آن کر سکتے ہو۔ پھر جس طرح ایک اچھی چیز یہ تھی کہ پی ایس ایل کے اندر فرنچائز کا اور ان کا ڈسپیوٹ تھا، وہ تھوڑا سا ایمیکیبلی اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا رمیز راجہ نے۔ لیکن اگر آپ ان ٹرمز آف نیو بات کرتے ہیں تو وہ بہت کم چیزیں تھیں۔ ایک اور کریڈٹ پہ جاتی ہے رمیز راجہ کی چیز، جس طرح آسٹریلیا آئی، نیوزی لینڈ کا لگے آتے ساتھ ہی ان کا وڈرا کر لینا، اپنے آپ کو سیریز چھوڑ کے چلے جانا، وہ بہت بڑا ایک ان کے اوپر سیٹ بیک تھا۔ اور جس طرح انہوں نے فائٹ کرتے رہے، آسٹریلیا سے بات کی، انگلینڈ سے بات کی، تو ابھی دورے جیسے ان کے بھی کنٹینیو ہوں گے آسٹریلیا کے بعد، اب انگلینڈ نے بھی آنا ہے، ویسٹ انڈیز نے اپنے اوڈیا کھیلنے آنا ہے، اور دبئی بھی گئے سر، جی دبئی بھی گئے ہوئے تھے، فور کنٹری جو ہے نیشن کنٹری، بالکل ایسا ہی ہے، فور نیشن سیریز کے لیے وہ، تو ان چیزوں میں ان کا رول ہمیں بڑا افیکٹو نظر آ رہا تھا۔ بٹ اگر جو ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے جو دوسرے معاملات تھے، جس طرح میں آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ کی بات کریں یا ہم ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بات کریں، تو وہ پی ایم کے عمران خان ایکس پی ایم کہنا چاہیے، ان کے ڈیسیژن کو فالو کر رہے تھے، اور اس میں کافی زیادہ ان پر پریشر تھا، کیونکہ جو لڑکے جاب لیس ہو چکے تھے اور وہ کافی پریشان تھے، ڈپارٹمنٹ ٹوٹل بند ہو گئے تھے۔ اب یہ سب سے بڑا ایک سیٹ بیک آئے گا اس سسٹم کو، کیونکہ جیسے نئی رجیم آئی ہے، نئی رجیم اس کو چینج کرے گی، اور میرا 100% مجھے شیورٹی ہے کہ وہ دوبارہ یہ جو ریجنل سسٹم ہے اس کو چینج کریں گے، اور دوبارہ ریوائیو کریں گے دوسرے سسٹم کو۔ تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک رجیم آتا ہے، وہ اپنے رول اینڈ ریگولیشن لے کے آتا ہے، دوسرا لے کے آتا ہے، اس کو چینج کرتا ہے۔ پر کرکٹنگ بینیفٹ کے لحاظ سے اگر بات کریں تو میرا ماننا یہ ہے کہ کچھ سال دونوں سسٹم کو چلنا چاہیے، آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی چلنا چاہیے، ساتھ پیرلل ریجنل بھی چلنا چاہیے، اور کچھ 2-4 سال کے اندر اس طرح کا سسٹم بنانا چاہیے، دونوں مرج کر دیں کہ آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اسپانسر کریں آپ کے ریجنس کو، اس طرح مرجر بنا کے، جس طرح ہمیں چیلسی کا دیکھتے ہیں، لیورپول کا دیکھتے ہیں، رائل میڈرڈ کا دیکھتے ہیں، تو ان کا بھی